نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے کہا ہے کہ قطر نے ایران اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان بات چیت آسان بنانے کے لیے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ اور ایکواس گروپ میں شامل ملکوں کی فوجوں کے چیفز آف سٹاف نائجر کے حالات پر بحث کے لیے کل ہفتے کے روز گھانا میں اپنا اجلاس بلا رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر جنرل محمد ادریس دیبی اتنو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر جنرل محمد ادریس دیبی اتنو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ چاڈ کے وزیر اعظم جناب صالح گبزابو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے کہا ہے کہ قطر نے ایران اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان بات چیت آسان بنانے کے لیے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا ہے کہ قطر اختلافات کو پرامن ذریعوں اور ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے بعد ایٹمی سمجھوتا بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والے اس سمجھوتے سے پہلے قطری اہلکاران پے در پے واشنگٹن کے دورے کر چکے ہیں۔ قابل توجہ ڈیولپمنٹ میں آج ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ نے کئی سال پہلے ایران کے جو اربوں ڈالر جنوبی کوریا میں ضبط کر لیے تھے تو اب ان رقوم کی بحالی شروع ہو گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ ایران کو کافی ضمانتیں دی گئی ہیں کہ امریکہ اس بارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایران کے ایک باخبر ذریعے نے ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا کو بتایا ہے کہ ایرانی رقوم کو غیر منجمد کرنے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ طے پا چکا تھا کہ 5 امریکی رہا کر دیے جائیں گے اور امریکہ بھی اس کے ہاں قید 5 ایرانیوں کو رہا کرے گا۔ اور پھر جنوبی کوریا میں سیل کیے گئے ایران کے $6 بلین اور عراقی بینک TBI میں سیل کی گئی ایرانی رقوم کا بڑا حصہ اب بحال کر دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منجمد کی گئی رقوم کی بحالی، مالیاتی ذرائع پر لگائی گئی پابندیوں کا خاتمہ ہمیشہ وزارت خارجہ کے ایجنڈے پر رہے ہیں۔ واشنگٹن نے اس قدم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جمہوریہ برازیل کی وزارت خارجہ کی سیکرٹری جنرل محترمہ ماریا لوراڈا روشا نے وفاقی جمہوریہ برازیل کے لیے قطر کے نئے سفیر جناب احمد محمد علی محمد الشیبانی سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان نے جمہوریہ انڈونیشیا کی صدارت میں اپنے قیام کی 56ویں سالگرہ منائی ہے۔ آسیان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ سال کا شعار اور لوگو صرف اس کے ممبر ملکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے باہر سے اس کے قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شراکت داروں اور پارٹنرز کے لیے بھی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
ان بااعتماد پارٹنرز میں قطر بھی شامل ہے، جو گزشتہ سال آسیان کے ساتھ دوستی اور تعاون کے معاہدے میں شامل ہوا تھا۔ قابض اسرائیلی فورسز نے آج صبح فجر کے وقت مقبوضہ مغربی کنارے کے کیمپ طول کرم میں چڑھائی کر کے فائرنگ کرتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید اور 4 دوسرے زخمی کر دیے ہیں۔ قابض فورسز نے بارودی گولیوں کی فائرنگ، ساؤنڈ بموں کے حملوں اور اشکاور زہریلی گیس کے گولوں کی شیلنگ کرتے ہوئے اس کیمپ کے آس پاس اس کی گلیوں اور وہاں کے مکانوں کی چھتوں پر شوٹرز تعینات کر دیے تھے۔ کل رات بھی ایک نوجوان شہر نابلس کے جنوب میں زعتر کے چوراہے کے قریب قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ مقامی ذریعوں کے مطابق اسرائیلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کے گھروں کو خالی کرا کے ان گھروں کی عمارتوں کو فوجی تنصیبات میں تبدیل کر دیا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم اور خاص طور پر اس کے جنوبی حصوں میں سوڈانی فوج اور RSF کے درمیان خون ریز معرکوں کا دائرہ مزید پھیل گیا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں بجلی، پانی سمیت تمام پبلک سروسز منقطع ہو گئی ہیں۔ سوڈانی آرمی کے جنگی طیاروں نے درمان، الخرطوم کے مشرقی اور کردفان کے شمالی علاقوں میں RSF کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں سوڈان کے سفیر نے اس امر کی تردید کی ہے کہ ان کے ملک نے اقوام متحدہ کے مشن کو سوڈان سے نکال دینے کی کوئی دھمکی دی ہے۔ البتہ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سوڈان اس کے ہاں تعینات اقوام متحدہ کے نمائندے والکر بیرٹس کے ساتھ کام کرنے کو مسترد کرتا ہے۔ سوڈانی سفیر نے علاقائی طاقتوں پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ سوڈانی حکومت کے خلاف جارحیت کی مدد کر رہی ہیں۔ اس دوران میں اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ سوڈان میں لڑائی کی برقراری سے غیر ملکی مداخلت کا خطرہ بڑھ جائے گا اور یوں یہ ملک بکھر بھی سکتا ہے۔ افریقہ کے مغربی ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس میں شامل ملکوں کی فوجوں کے چیفز آف سٹافز کل ہفتے کے روز گھانا میں اپنا ایک اجلاس بلا رہے ہیں، جس میں اپوجا میں ہونے والی سربراہی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کے بہترین طریقوں پر بحث کی جائے گی۔ اپوجا اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ نائجر میں آئینی سسٹم کی بحالی کے لیے ریزرو فورسز کو الرٹ رکھا جائے گا۔ افریقی یونین کے کمیشن کے سربراہ موسیٰ فقی نے آج اپنے ایک بیان میں نائجر کے صدر محمد بازوم کی حراست کے ان کے بقول بگڑے ہوئے حالات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقلاب کے بعد آنے والی فوجی انتظامیہ کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے صدر بازوم کی سلامتی کی ذمہ داری انقلاب کے کمانڈروں پر عائد کی تھی اور اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ افریقہ کے مغربی ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس کے اس مطالبے کے ساتھ ہے کہ نائجر میں آئینی انتظامیہ بحال کی جائے۔ اسی طرح یورپی یونین نے بھی نائجر کے منتخب صدر محمد بازوم کی حراست کے حالات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ صدر بازوم کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے۔ یوکرین کے صدر volodymyr زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں فوجی بھرتی کے مراکز کے تمام سربراہوں کو کرپشن سے متعلقہ خلاف ورزیوں کی بنیاد پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ دراصل دارالحکومت کییو آج متعدد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس سے قبل وہاں کی انتظامیہ نے پورے ملک میں فضائی حملوں کی تنبیہ جاری کر دی تھی۔ کییو کی بلدیہ کی انتظامیہ نے پورے ملک میں فضائی حملوں کی تنبیہ کی ہے اور بلدیہ کے میئر نے بتایا ہے کہ شہر میں بچوں کے ایک اسپتال کی عمارت پر ایک میزائل کے ٹکڑے بکھر گئے ہیں، البتہ وہاں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح یوکرین کی ٹرانسمیشن کی جنرل اتھارٹی نے بتایا ہے کہ وینیٹسکیا اور خملنی ٹسکی کے علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں۔
ادھر روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ایک ڈرون طیارے کے ذریعے دارالحکومت ماسکو کی تنصیب پر حملہ ناکام بنا دیا گیا اور کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا کہ وار الیکٹرانک ذریعوں سے اس ڈرون طیارے کو ماسکو کے مغربی جنگلات میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ قطر نے عرب خواتین کی کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ عرب لیگ کے سیکریٹریٹ نے عرب اقتصادی اور سماجی ترقی کی 5ویں سربراہ کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اس اجلاس کا انعقاد کیا تھا، اور یہ سربراہ کانفرنس امسال نومبر کی 6 اور 7 تاریخوں کو موریتانیہ میں منعقد کی جائے گی۔ قطر سینٹرل بینک نے مالیاتی ارتکاز سے متعلق نئے قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں، جن کا مقصد مالیاتی اداروں کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کو بڑھانا اور ان میں تنوع لانا ہے۔ یہ قواعد و ضوابط قطر سینٹرل بینک کی ان ہدایات و تعلیمات کا حصہ ہیں جن کا مقصد بینکوں کے لیے لیکوڈیٹی کے خطرات کو کم کرنا ہے۔ 30 جولائی سے 3 اگست تک وزارت انصاف میں ریئل اسٹیٹ کی رجسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ سیلز کانٹریکٹس کے شعبے میں ہونے والی ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ کا حجم 242,123,654 قطری ریال رہا ہے۔ شماریات کی سعودی جنرل اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ جون سن 2023 میں صنعتی پیداوار میں مئی سن 2023 کے مقابلے میں 0.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ پبلک موبلائزیشن اور شماریات کی مصری سینٹرل ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سن 2023 کے دوران مصری صارفین کے لیے مہنگائی کی شرح میں 38.2% کا اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی مہینے میں یہ اضافہ 14.6% تھا۔ اور تیل کی قیمتیں گزشتہ سیشن میں کئی مہینوں کی بلند ترین سطح کو چھونے کے بعد پھر گر گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ امریکہ میں خام تیل کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا ہے اور چین کی طرف سے کمزور معاشی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ اس بنا پر ایندھن کی عالمی مانگ کے حوالے سے کئی اندیشوں نے جنم لیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ چاڈ کی عبوری ملٹری کونسل کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت نے کہا ہے کہ قطر نے ایران اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان بات چیت آسان بنانے کے لیے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ اور ایکواس گروپ میں شامل ملکوں کی فوجوں کے چیفز آف سٹافز نائجر کے حالات پر بحث کے لیے کل ہفتے کے روز گھانا میں اپنا ایک اجلاس بلا رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد سلامہ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔